بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی اور مولا کائنات کی شادی کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 19 ذی الحج آپ کی رخصتی کا دن ہے سیدہ کائنات کی۔ وہ منظر کیا تھا، وہ نظارہ کیا تھا، وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اور بتانا بھی حدیث مبارکہ سے چاہتا ہوں کہ یہ شادی بھی کیسی شادی تھی کہ جس شادی میں صرف انسان ان کا عمل دخل نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت کا براہ راست حکم اور امر تھا اس شادی کے حوالے سے۔ اور پھر اس شادی میں صرف انسان شریک نہیں ہوئے، اس شادی میں ملائکہ بھی شریک ہوئے ہوں گے، اور ملائکہ بھی شریک ہوئے، یقیناً جنات بھی شریک ہوئے ہوں گے، مخلوقات بھی شریک ہوئی ہوں گی۔ اس شادی پر کائنات کی کون سی ایسی مخلوق ہے جو خوش نہیں ہوئی ہوگی؟ تو یقیناً یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ آئیے میں آغاز کرتا ہوں حدیث مبارکہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث مبارکہ کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے، ان اللہ امرنی، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان ازوج فاطمہ من علی، کہ میں فاطمہ کی شادی علی سے کر دوں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ بیان کر کے، یہ اپنا قول مبارک بیان کر کے یہ فرمایا کہ یہ جو شادی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ اس سے بھی عجیب تر ہے۔ یہ حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد، کہ ہم آقا علیہ السلام کے پاس مسجد میں موجود تھے، آقا علیہ السلام بھی ہمارے پاس موجود تھے۔ اذ قال علی، کہ جب آقا علیہ السلام نے مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا سے فرمایا، ھذا جبریل، اے علی یہ جبریل میرے پاس بیٹھے ہیں، یخبرنی، اور مجھے خبر دے رہے ہیں کہ ان اللہ تعالی زوجک فاطمہ تھا، کہ اللہ پاک نے خود تمہاری شادی فاطمہ سے کر دی ہے، تمہارا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے، تمہاری تزویج فاطمہ سے کر دی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ کیسا جوڑا ہوگا، یہ کیسا کپل ہوگا؟ آج ہمارا کوئی کپل ہو، کوئی جوڑا ہو، کوئی بچہ ہو، بچی ہو، ہم فخر کرتے ہیں کہ اس کا نکاح فلاں نے پڑھایا، اس کا نکاح فلاں نے پڑھایا، فلاں مولوی صاحب نے پڑھایا، فلاں پیر صاحب نے پڑھایا۔ میں قربان جاؤں علی اور فاطمہ کی شادی پر، سبحان اللہ، علی اور فاطمہ کی شادی پر۔ آقا علیہ السلام تو مخبر ہیں، مخبر صادق ہیں، خبر دے رہے ہیں۔ جن کی شادی ہو رہی ہے وہ مولا کائنات ہیں، اور جن سے ہو رہی ہے وہ سیدہ کائنات ہیں، اور جو کر رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، اور جو اس عمل مبارک کو مکمل فرما رہا ہے وہ اللہ رب العزت خود ہے، سبحان اللہ۔ اور اگلا جملہ سننے والا ہے، فرمایا وَأَشْهَدَ عَلَىٰ تَزْوِيجِكَ 40,000 مَلَكٍ، اور سنو اے علی تمہاری شادی میں 40,000 فرشتے وہ بطور گواہ پیش ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں تو لوگ گواہ بنتے ہیں، علی اور فاطمہ کی شادی پر فرشتے گواہ بن رہے ہیں، اور وہ بھی 1 2 نہیں، 5 10 ہزار نہیں، 40,000 فرشتے گواہ بن رہے ہیں۔ اور اگلے کلمات اس سے بھی حیران کن ہیں، فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ شَجَرَةٍ طُوبَىٰ، اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت ہے جسے شجرہ طوبہ کہتے ہیں، جنت میں ایک درخت ہے، اللہ پاک نے اس شجرہ طوبہ، اس طوبہ درخت کو حکم کیا ہے، اس پر وحی کی ہے، کیا انین سوری،
علیہم الدر والیاقوت، اللہ پاک نے اس شجرہ طوبہ سے فرمایا ہے کہ انین سوری، کہ تم پھینکو، تم لٹاؤ اپنے در، اپنے موتی اور اپنے یاقوت، تم ان پر بطور تحفہ لٹا دو۔ سبحان اللہ، وہ طوبہ درخت اپنے پتوں کے ذریعے، اپنے درر کے ذریعے، موتیوں کے ذریعے، اپنے یاقوت کے ذریعے، وہ اس جس طرح ہم پھول جھڑیاں لگاتے ہیں، ہم پتیاں پھینکتے ہیں، ہم پھول پھینکتے ہیں دلہے پر، دلہن پر، قربان جائیں مولا کائنات کی شادی پر اور سیدہ کائنات کی شادی پر، طوبہ جو جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور جس کی شاخیں وہ آسمانوں میں ہیں، وہ درخت سبحان اللہ مولا کائنات اور سیدہ کائنات پر اپنے یاقوت اور درر جو ہے وہ نچھاور کر رہا ہے۔ اور فنثرت علیہم الدر، تو اس نے پھر اپنے پتے، اپنی جڑیاں، اپنے در اور اپنے یاقوت ان پر نچھاور کیے۔ اور پھر اگلی جو بات ہے فابتدرت الیہ الحور العین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جن کو حور عین کہا جاتا ہے، وہ حوریں آگے بڑھتی ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ فابتدرت الیہ الحور العین یلتقطن من اطباق الدر والیاقوت، وہ بھی پھر موتیوں کے اور یاقوت کے اطباق لے کر، طبق لے کر، تھال لے کر، ٹریز لے کر، ان میں ان موتیوں کو اور یاقوت کو اکٹھا کرتی ہیں، جمع کرتی ہیں، اور انہوں نے جمع کر لیا۔ اور اب اس میں کریں گی کیا؟ وہ ان موتیوں کو اور یاقوت کو کریں گی کیا؟ فہم یتحادونہ بینہم الی یوم القیامہ، اب قیامت تک کے لیے ان کے لیے سامان ہو گیا۔ اب قیامت تک وہ ان موتیوں کو اور ان یاقوت کو جو کہ مولا کائنات اور سیدہ کائنات پر نچھاور کیے گئے، اور نچھاور بھی طوبہ درخت نے کیے، اب انہوں نے جمع کر لیے، ان حوروں نے اور حور عین نے جمع کر لیے، اور جمع کرنے کے بعد اب قیامت تک جب بھی کسی ایک دوسرے کو تحفہ دینے کی باری آئے گی تو یہی درر اور یہی یاقوت وہ تحفے میں دیں گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ روایت مبارکہ جس کو آگے بیان کیا ہے، رواہ محب الطبری فی ریاض النظرہ، اس کو ریاض النظرہ میں محب طبری نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کرنے والی ہیں، صرف اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولا کائنات اور سیدہ کائنات کی شادی اور رخصتی کوئی عام شادی اور رخصتی نہیں ہے، یہ بڑی خاص شادی اور رخصتی ہے، کیونکہ اس شادی کے نتیجے میں حسنین کریمین نے تشریف لانا تھا، حضور کی آل پاک نے تشریف لانا تھا، اور قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسلوں نے چلنا تھا۔ بہت شکریہ۔